اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آج اپنی حاضری لگوانے کے لیے کوئی نیت، کوئی مقصد، کوئی مول لے کے آئے ہوں گے، کیونکہ پھل اسی درخت پہ لگتا ہے جو جھکتا ہے۔ بغیر نیت، بغیر ارادے کے کیا گیا کام وہ جسٹ ایکشن ہوتا ہے۔ بھلے ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں یا اچھا عمل کریں، اگر اس کے پیچھے کوئی نیت نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ ایکشن تو ہوگا لیکن وہ عبادت نہیں بنے گی، اس پہ اجر نہیں ملتا۔ اور اس چیز پر میرا خیال ہے کہ جتنے میرے درس ہوتے ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر ایک درس میں اس چیز پر فوکس کیا جائے، کیونکہ ایکشن تو دنیا دیکھتی ہے نا، یا ہم جب کوئی بھی چیز پرفارم کرتے ہیں اس کا ایک فزیکل وجود ہے، ایک فزیکل اپیرنس ہے، لیکن یہی سب کچھ کافی نہیں ہے۔ ہمارے اندر روح اور جو دل ہے، بیسکلی اس کے اندر خیال، ارادے یا پلاننگ کا ہونا ضروری ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 2019 کا جو مول بنایا تھا، کیا ایک ٹارگٹ سیٹ کیا، کسی کو یاد ہے آپ میں سے؟ ہر ایک نے اپنی بتانی کہ ہم نے کون سا چیز پہ کرنا ہے۔ مثلا میں نے کہا جیسے میں نے اپنی نمازیں باقاعدہ پڑھنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، ایسی کوئی بات نہیں کرنی جس سے کہ بھی دوسرے بندے کو دکھ ہو، یعنی کوشش کرنی ہے کہ اچھے سے اچھا کرنا ہے، جو کام کر چکے اس کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ یہ تو انڈیویجول آپ کا اکیلے کا تھا نا، لیکن اوور آل بھی ہم نے ایک مول رکھا تھا کہ ہم سب مل کر اس پر یوبے کریں گے، ایک سفر کا آغاز کریں گے۔ کسی کو یاد ہے وہ کیا تھا؟ مسلمان سے مومن بننا، کیونکہ مسلمان تو الحمدللہ ہم بائی برتھ ہیں، لیکن کیا ہم مومن ہیں؟ مومن میراکل سے نہیں بنے گا، اس کے لیے اسے یوبے کرنا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی بچے کو ہم بارنے آگے میں چھوڑ کے آتے ہیں، اب وہ اپنی محنت سے، اپنی ایفرٹ سے وہ یونیورسٹی لیول تک جائے، وہ ودریجی، تو اس کی ایفرٹ ہے نا کہ وہ ودریگو میں جا کے ہینڈز اپ کر دے، وہ گریجویشن کرے، وہ ماسٹر کرے، وہ پی ایچ ڈی کرے، تو جتنی محنت کرتا جائے گا اتنے اس کے گریڈز بڑھتے جائیں گے۔ مسلمان سے جو مومن بننے کا سفر ہم نے شروع کیا تھا، اس کو آلموسٹ 1 سال ہونے کو ہو گیا ہے۔ اس میں جتنے بھی میں نے درس دیے ہیں، وہ میں نے کہا تھا کہ ہم تصور کریں گے کہ ہم ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پر، ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ پہ چڑھے ہیں، لیکن ہر ایک انڈیویجول نے اپنے اپنے حساب سے اس کے اوپر کرنا ہے، کہ ہر ایک کی نیڈ، ہر ایک کے ایمان کا لیول دوسرے سے مختلف ہے۔ اسی ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اسی ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے، اسی ایمان کو پروٹیکشن دینے کے لیے یہ دروس قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ دنیا کی محبت، دنیا کے کام ہمیں 29 ڈیز اتنا ابتت رکھتے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں آتا کہ ہمارا کوئی مالک بھی ہے، ہمارا کوئی ہے۔ تو ہماری خوش نصیبی ہے نا کہ ایک دن میں سے صرف 2 گھنٹے ہمیں ایسے مل جاتے ہیں کہ جہاں پہ پھر ہماری ری یونین ہوتی ہے، ہم اکٹھے ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، سب کچھ چھوڑ کے، ساری سوچیں خیالات چھوڑ کے ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کے ہو جاتے ہیں نا، بتائیں؟ یہ خوش نصیبی ہی ہے نا، بھلے تھوڑا ہی اثر کیوں نہ ہو، تھوڑی ہی صحبت کیوں نہ ملے، اللہ کے ذکر میں جو سکون ملتا ہے۔ کیونکہ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا، آپ نے کبھی ہوا کو فیلنگ محسوس کی ہے کہ ہوا پھولوں کے درمیان سے گزر بھی آئے نا، تو جہاں جہاں سے گزرتی ہے وہ مہکا دیتی ہے، وہ خوشبو پہنچاتی ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کی محفل میں آئے اور خالی ہاتھ واپس جائے، بھلے تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو؟ وہ ذکر، وہ صحبت، وہ مجلس اپنا رنگ چڑھا دیتی ہے۔ تو وہ سفر جو مسلمان سے مومن بننے کا ہے، وہ 1-2 دن کا نہیں، 1-2 مہینوں کا نہیں، بلکہ انشاءاللہ مرتے دم تک ہم کوشش کریں گے کہ اس سفر کا خاتمہ نہ ہو، سٹیپ بائی سٹیپ، کیونکہ مومن کے بھی تو درجے ہیں نا۔ ابھی تو ہمارا سفر کا آغاز ہوا ہے، منزل اتنی قریب نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں منزل پہ وہی پہنچتے ہیں جو ریگولر سفر کرتے ہیں۔ یہ جو آو تھل، کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، دل آیا تو آگے،
دل آیا تو چھوڑ دیا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سٹاپ ہے. ہماری ٹرین میں بنزین نہیں یا ہماری ٹرین میں الیکٹریسٹی نہیں ہے جو اسے آگے چلا. میں مثال دے رہی ہوں. جی. ہم نے گاڑی پہ بیٹھتے ہیں تو اگر ہم نے فرض کریں یہاں سے بیرگنج جانا ہو یا درامن جانا ہو تو ہم راستے میں سٹاپ کر دیں اور سوچیں کوئی بات نہیں ہے, آج ادھر ہی رہتے ہیں, نکل تو گئے ہیں, پہنچ جائیں گے. کیا پہنچیں گے؟ جب تک ٹریول سٹارٹ نہیں کریں گے تب تک نہیں پہنچیں گے. اور جب تک اس میں کنٹینیوٹی نہیں ہوگی, جب تک ریگولیرٹی نہیں ہوگی, تب تک بھی ہم منزل پر نہیں پہنچیں گے. یہی حال اس سفر کا بھی ہے جو ہم نے مسلمان سے مومن بننا ہے, ایک سٹیپ آگے جانا ہے. اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ریگولر ہو, کنٹینیوٹی ہو, کنیکٹیوٹی ہو, کہ جڑے رہیں. کیونکہ جب جڑ جاتا ہے نا بندہ تو پھر تھوڑا تھوڑا بھی ملتا رہے, وہ خوراک ملتی رہتی ہے. پھر وہ پودا بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جس پودے کی دیکھ بھال کی جائے, کبھی کبھی اس کو پانی ڈال دیا جائے, وہ زندہ رہتا ہے. تو کوشش کریں کہ ہمارا ایمان زندہ رہے, مردہ نہ ہونے پائے. کیونکہ دنیا تو یہی چاہتی ہے, یہ دنیا کے کام دندے یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کو مردہ کیا جائے, ہمارے احساس کو مردہ کیا جائے. تو الحمدللہ ہمیں ایک بہترین موقع ملا ہے. اور میں اپنی ٹوٹی پھوٹی, میں بہت فرینک تو نہیں ہوں, کوشش کرتی ہوں کہ اپنی گزارشات ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ تک پہنچا سکوں. اگر اس میں کمی ہو تو آپ بتا سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے بھی تو زندگی گزاری ہے, اور لوگوں کو سنا ہوگا, دیکھا ہوگا. اپنی فوشلاک دے سکتے ہیں آپ, اس چیز کو ایسے بہتر کر لیں. تو آج اسی سفر کے جس میں ہم سب نے نکلے ہوئے ہیں, اس میں سے ایک پھونت آج میں نے لیا ہے, وہ ہے دل کی اصلاح. دل کی اصلاح کیوں ضروری ہے, کیوں دل کو صاف ہونا چاہیے. ہم نے بہت سے ٹاپکس ڈسکس کیے تھے, اسی میں سے آج یہ میں نے دیکھا کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم بہت سے ٹاپکس کو لے کے آئیں گے. دل جو ہے بیسکلی ہارٹ, دل میں خیال آتے ہیں نا, ان خیالوں کو صحیح کرنا ہے, دل کو سمجھانا ہے. دل ہی تو سارا کچھ کرتا ہے. جی, دل جو ہے بیسکلی اگر آپ اپنے فزیکل باڈی کو دیکھیں تو اگر دل سلامت ہے تو زندگی ہے. ایسے ہی ہے. انسان کا اگر برین ڈیڈ ہو جائے تو انسان کوما میں چلا جاتا ہے, لیکن وہ ڈیڈ نہیں ہوتا. میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ڈیتھ کب ڈکلیئر کرتے ہیں, جب ہارٹ کی ڈیتھ ہو. جب ہارٹ فیل ہو جاتا ہے تو پوری باڈی وہ ڈیڈ بن جاتی ہے. اگر فرض کریں کسی کا بازو پیرالائز ہو جائے, ہے تو پارٹ آف باڈی, لیکن کیا اسے ہم ڈیڈ کہیں گے؟ نہیں, اسے ہم پیرالائز کہیں گے, ڈیڈ نہیں کہیں گے. کسی کی آنکھ ضائع ہو جائے, کسی کا کان کٹ جائے, کسی کی لیگ کٹ جائے یا اس کی وہ پیرالائز ہو جائے, تو ہم کبھی نہیں کہتے کہ یہ ڈیڈ ہے. اسی طرح برین بھی, دماغ بھی, اگر وہ بند ہو جائے تو اسے کہتے ہیں کوما میں چلا گیا, لیکن زندہ ہے. لیکن اگر ہارٹ پہ اٹیک ہو جائے, باقی سارے پارٹ آف باڈی ایکٹیو ہوں, تو بندہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. جس طرح ایک فزیکل جسم کی وجود کا بیس دل ہے, اسی طرح جو ایمان ہے, جو مومن ہے, اس کی پہچان بھی دل سے ہوتی ہے. ایمان کی زندگی بھی دل کی زندگی کے ساتھ ہے. جس کا دل صاف ہے, جس کا دل زندہ ہے, ایک تو وہ زندگی ہے جو بلڈ پمپ کرتی ہے, اس کی بات نہیں میں کر رہی, کیونکہ یہ دل ہے نا, ایک دل لوتھڑا ہے, گوشت کا پیس آف میٹ ہے, ایک اس کے اندر روح ہے, نیت ہے. اگر وہ زندہ ہے تو سمجھ لیں ایمان زندہ ہے. اگر وہ مر گیا ہے, وہ اخلاص, وہ سچائی, وہ محبت, وہ رحم دلی, وہ شفقت, وہ احساس اگر مر گیا ہے, تو جسٹ اس آرگن کے دھڑکنے سے, وائبریٹ کرنے سے اس کو ہم زندگی نہیں کہیں گے. حدیث مبارکہ میں ہے, اور یہ حدیث مبارکہ اس ناجو کی سوی میں جو میرے پاس کتاب ہے اس میں بھی لکھی ہوئی ہے. اور انس بن مالک سے حدیث کو روایت کرتے ہیں, آقا علیہ السلام نے فرمایا, لوگوں سنو, تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ سنور جائے تو پورا جسم سنور جاتا ہے, اور اس سے زندگی سنور جاتی ہے. اور اگر وہ پیس بگڑ جائے, خراب ہو جائے, بیمار ہو جائے, تو نہ صرف پورا جسم بلکہ پوری زندگی خراب ہو جاتی ہے. صحابہ کا رسول اللہ, ایسا کون سا وہ گوشت کا ٹکڑا ہے؟ آپ نے فرمایا, جو گوشت کا وہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے اسے دل کہتے ہیں, اسے قلب کہتے ہیں. جس کا دل سنور گیا, جس کا دل پاک ہو گیا, جس کا دل صاف ہو گیا,
اس کا جسم بھی سنورے گا، اس کی زندگی بھی سنورے گی. اور جس کا دل ہی خراب ہے، جس کے دل کے اندر منافقت ہے، ایک ہے زبان پہ آنا، زبان کے آنے سے پہلے جیسے انہوں نے کہا خیالات اور سوچیں دل میں آتی ہیں. اگر دل پاک نہیں، دل میں نیگیٹیوٹی ہے، دل میں منافقت ہے، دل میں جھوٹ ہے، دل میں نفرت ہے، غصہ ہے، انتقام ہے، اور باہر ہم بہت اگلی ہیں، اور اسی کنڈیشن میں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، میلاد پہ آتے ہیں. بتائیے کیا وہ سجدے قبول ہوں گے؟ کیا وہ حج اور عمرے قبول ہوں گے؟ اگر دل کی بستی ہی خراب ہے. دیکھیں ہم انسان ہیں نا، یہ دیکھیں یہ گلاس ہے، یہ بالکل صاف ہے، اس لیے اس میں پانی ڈالا گیا اور میں پی رہی ہوں. اگر اس پہ تھوڑی سی بھی گندگی لشتن ہو، کیا ہم اس پہ پانی ڈالیں گے؟ بٹ ڈالنا چاہیے. باقی تو سارا صاف ہے نا. دیکھیں میں نے ادھر ہاتھ لگا دیا ہے، یہ میرے تھم کے نشان ہیں، صرف اتنے حصے پہ لگے ہیں نا، باقی گلاس تو صاف ہے. ہمیں تو کسی کے ہاتھ کیا نظر آ رہے کو ٹچ کر دے گلاس، ہم تو اس میں پانی ہی نہیں پیتے. اتنی غیرت والے ہیں یا اتنے صاف ہیں، اتنے ہیلتھ کانشیس ہیں کہ کسی کے ہاتھ ٹچ کرنے سے گلاس میں پانی نہیں پیتے. تو سوچئے اللہ تعالیٰ اس دل میں اپنا نور کیسے بھرے گا، اس دل کو کیسے سکون دے گا جو بندہ کھڑا تو اللہ کی بارگاہ میں ہے لیکن دل میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے، نفرت ہی نفرت ہے، انتقام ہی انتقام ہے. دوسرے لوگوں کی برائیاں اس کو نظر آتی ہیں، ان کے عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کر ڈھونڈتا ہے. سوچئے آج اسی لیے یہ باتیں کر کے بھی ہم سکون سے محروم ہیں، کیونکہ اس کی بارگاہ میں جسم تو دھو لیتے ہیں لیکن من پاپی ہے، دل صاف نہیں ہے، دل گندا ہے. اس لیے یہ گندا دل اللہ کے نور سے محروم رہتا ہے. جس طرح ہم صاف برتن میں پانی ڈال کر پینا پسند کرتے ہیں، اسی طرح وہ ذات صاف دلوں میں، پاک دلوں میں اپنا نور ڈالتی ہے. اور دل کا صاف ہونا، دل کا پاک ہونا اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں حدیث مبارکہ، اور پہلی مرتبہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند میں لکھا ہے. امام مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ہم سب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے، بیٹھے تھے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابیوں، ابھی جو شخص دروازے سے اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہے، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں یہ جنتی ہے، تیار ہو جاؤ. کہتے ہیں یہ جب الفاظ سنے تو سب صحابہ وہ دروازے طرف دیکھنا شروع ہو. کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، ایک شخص اندر داخل ہوا. جو ہی وہ اندر داخل ہوا تو سب حیران ہو گئے. اس کا حلیہ ہی بڑا عجیب تھا، عجیب دیہاتی قسم کا بندہ تھا. اس نے جوتے بھی اتار کے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے. بظاہر جو اس کی پرسنالٹی تھی نا، وہ کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے کہ یہ جنتی ہے. اس کا ظاہر جو تھا وہ دیکھ کر لگتا نہیں تھا، لیکن چونکہ فرمان مصطفیٰ تھا، کہتے ہیں وہ بیٹھ گیا. جب وہ چلا گیا ہم بھی چلے گئے. دوسرے دن پھر مجلس، کیونکہ صحابہ کرام تو ڈیلی آقا علیہ السلام کی مجلس میں آیا کرتے تھے. دوسرے دن پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابیوں تیار ہو جاؤ، ابھی تمہاری مجلس میں ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے. کہتے ہیں پھر نگاہیں دروازے طرف لگ گئیں. آج کون خوش نصیب ہے جسے زبان مصطفیٰ کہہ رہی ہے جنتی ہے، پتہ نہیں کتنے عظیم عمل کرتا ہوگا. کہتے ہیں دروازہ کھلا، پھر وہی شخص داخل ہوا اور کنڈیشن وہی تھی، جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے. کہتے ہیں پھر بیٹھ گئے. تیسرا دن آیا، پھر وہی کلمات آقا علیہ السلام نے دہرائے، اور پھر تیسری مرتبہ بھی وہی شخص اندر داخل ہوا. حضرت عبداللہ بن عمر وہ بھی اس مجلس میں تشریف فرما تھے. وہ کہتے ہیں جب مجلس ختم ہو گئی وہ گھر جانے لگا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اس کے ساتھ جاؤں اور جا کر دیکھوں ایسا کون سا یہ عظیم عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے 3 دن زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنتی ہونے کی بشارت مل رہی ہے. کہتے ہیں میں اس کے پیچھے چل پڑا اور جا کر اسے کہا کہ کیا آپ مجھے پرمیشن دیں گے کہ صرف 3 دن میں آپ کے گھر رکنا چاہتا ہوں، کیا مجھے پرمیشن ہے؟ اس نے کہا آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. بیسیکلی وہ اس نیت سے جا رہے تھے
کہ دیکھوں تو صحیح ایسا کون سا خاص عمل کرتا ہے. کہتے ہیں اس کے گھر گیا, رات ہوئی, اس نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گیا. کہتے ہیں میں نے اس کے سامنے یہ شو کیا کہ میں سو گیا ہوں, لیکن حقیقت میں اس کو واش کر رہا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ ابھی اٹھے گا, کوئی 500,000 نوافل پڑھے گا, ابھی اٹھے گا استغفار کرے گا. لیکن کہتے ہیں ایک عمل دیکھا اس کا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھی, وہ سو گیا. جب وہ سائڈ چینج کرتا تھا, جب کروٹ بدلتا تو اس کی آنکھ کھلتی, کہتا اللہ اکبر. جب وہ سائڈ بدلتا اس کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ ادا ہوتے. کہتے ہیں پھر فجر کے لیے اٹھا, فجر کی نماز پڑھی, اس کا ایک باغ تھا جہاں وہ کام کرتا تھا. کہتے ہیں پورا دن میں سائے کی طرح اس کے ساتھ رہا کہ دیکھوں تو صحیح ایسا کیا کام کرتا ہے. 3 دن اور 3 راتیں یہی کام تھا اس کا. کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ میں 3 دن 3 راتیں کتنے کشمکش تھا. جب 3 دن گزر گئے تو کہتے ہیں واپس جانے لگا تو میں نے اسے کہا کہ میں تو کسی مقصد کے لیے آپ کے پاس آیا تھا. اس نے کہا کیا مقصد تھا؟ کہتے ہیں میں نے اسے بتایا کہ آقا علیہ السلام نے آپ کی جنت کی بشارت دی تھی. میں نے بظاہر تو کوئی عمل نہیں دیکھا, کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ ایسا کون سا ایکسٹرا آرڈنری کام کرتے ہیں جس وجہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے؟ اس نے کہا, اس شخص نے کہا جو کچھ کرتا ہوں تمہارے سامنے ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا. میں سادہ سا دیہاتی بندہ ہوں, میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا. کہتے ہیں میں چل پڑا اور کہتے ہیں کہ جب میں گھر کی طرف جانے لگا ہوں تو سوچوں میں مبتلا تھا. ایک طرف وہ بندہ نظر آتا, دوسری طرف فرمان مصطفیٰ. یہ کیا کنٹراڈکشن ہے کہ اس کے تو معمول ہے, صرف فرض نماز ادا کرتا ہے اور پھر اپنی معمول کی رزق کے لیے کام کرتا ہے, عشاء پڑھتا ہے, سو جاتا ہے. کہتے ہیں چل رہے تھے تو اس نے آواز دی, کہنے لگے عبداللہ بن عمر رک جاؤ, چونکہ تم نے سوال کیا ہے تو ایک بات مجھے یاد آئی ہے. کہتے ہیں واپس پلٹا, کیا بتاؤ؟ انہوں نے کہا کہ عمل تو میرے یہی ہے جو میں آپ کے سامنے کرتا ہوں, اس کے علاوہ میرا کوئی عمل نہیں ہے. لیکن ایک بات مجھے یاد آئی ہے جو میں حلفاً کہتا ہوں, میں قسم کھا کے کہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ میرے دل میں جتنے میرے ساتھ میرے ریلیٹیو, بہن بھائی یا جو لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں, جن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے, جن کے ساتھ میری کمیونیکیشن ہوتی ہے, کہتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آج تک کسی کے بارے میں میرے دل میں میل نہیں آیا. میرا دل اتنا صاف ہے, کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے. کبھی دل میں حسد نہیں آیا, کبھی نفرت پیدا نہیں ہوئی. کسی کی برائی دیکھ کر, کسی کے عیب دیکھ کر بھی کبھی دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ یہ گناہ گار ہے, بلکہ ہمیشہ جس کو بھی دیکھا صاف نگاہ سے دیکھا. دل میں کبھی کسی کے لیے میل نہیں آیا. عبداللہ بن عمر نے کہا میں راز سمجھ گیا, اسے جو رتبہ ملا ہے اتنا بڑا کہ زبان مصطفیٰ سے اس کو گارنٹی ملی ہے جنت کی, وہ دل کے صاف ہونے کی وجہ سے. دل کی صفائی, دل کی پاکیزگی نے اسے وہ رتبہ دے دیا جو راتوں کو جاگنے والے, جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کو, جو ذکر کرنے والوں کو نہ ملا. وہ سادہ سے شخص کو دیکھیے دل کی صفائی کی وجہ سے, دل کی پاکیزگی کی وجہ سے اسے وہ رتبہ ملا. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر جب اس نے یہ بات کہی تو اپنے سارے عمل, ساری رات نوافل پڑھنا, قرآن مجید کی تلاوت کرنا, ذکر اذکار کرنا, کہتے ہیں پھر ہلکے دکھائی دینے لگے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بندے کا دل صاف ہو, عبادت بے شک کم کرے, دل پاک ہے, عبادت بے شک کم کرے, اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے. اور اگر دل صاف نہیں ہے, دل میں جھوٹ ہے, دل میں نفرت ہے, ریونج ہے, ہر وقت دوسروں کی برائی سوچتا ہے, کسی کو نعمت مل جائے تو گھر بیٹھے سڑ کے اندر سے مر جاتا, اسے کیوں مل گئی ہے. ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ بھی. ہمارا کوئی قریبی ہو جو ہمیں اچھا نہ لگتا ہو, اسے کوئی نعمت مل جائے, کوئی خوشی مل جائے, کوئی کامیابی مل جائے, زبان سے تو ہم کہہ دیتے مبارک ہو جی. کبھی ہم نے چیک کیا ہے ہمارا دل کیا کہتا ہے؟ کیونکہ دل سچ بولتا ہے. ایسا ہوتا ہے دکھلاوے کے لیے, شو آف کے لیے بھی ہم کبھی کبھی جا کے مل بھی لیتے ہیں, لیکن دل اندر سے راضی نہیں ہوتا. تو اگر بندے کے دل میں نفرت ہے, دل میں کسی کے لیے میل ہے, دل میں کوئی اچھا نہیں لگتا, اور جا کر سجدے کرتا رہے, حج کر لے, عمرے کر لے, ایسے دل کے ساتھ
کی گئی عبادتیں وہ قبول ہی نہیں کرتا، کیونکہ وہ کہتا ہے بندے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. بندے ایک طرف ہو جا، یا پتھر بن یا موم. یہ جو مڈ والی کنڈیشن ہے نا، کبھی پتھر بن گئے کبھی نرم بن گئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ یاد رکھیں اندھیرا اور روشنی، برائٹنس اور ڈارکنیس کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. یا ڈے ہوگا یا نائٹ ہوگی، ایک ٹائم پہ ایک ہی وقت ہوگا، یا روشنی یا اندھیرا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تھوڑی دیر اندھیرے میں جائیں پھر تو دیر لائٹ میں جائیں. ہم سب کا حال بھی یہی ہے. جب اچھی مجلسوں میں آتے ہیں تو روشنی میں چلے گئے، سکون میں چلے گئے، دل کو تھوڑی دیر کے لیے صاف کر لیا، اور جو ہی ان نور کی مجلسوں سے اٹھے پھر اندھیروں میں چلے جاتے ہیں. یعنی ہمارا آنا جانا ہے، ابھی ہمارا گھر نہیں بنا. کیا کہتے ہیں؟ جس دل کی ہم بات کرتے ہیں ابھی اس میں ہمارا اپنا ہی ٹھکانہ نہیں ہے، کیونکہ ہم کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. جو گھر والے ہوتے ہیں نا، وہ اپنا گھر چھوڑ کے نہیں جاتے. گھر اچھا ہو یا برا، وہ گھر میں رہتے ہیں. اور دیکھیں ہم کیسے ہیں، دل ہمارا ہے لیکن اپنا ہم نے گھر نہیں بنایا. تو اللہ کا گھر کیسے بنے گا؟ کیونکہ اللہ کو پاک، صاف، پاکیزہ دل پسند ہے، جو کسی کا برا نہیں سوچتے، جس دل میں رحمت ہے، جس دل میں شفقت ہے، جس کا دل بڑا ہے. دیکھیں اسمائل کے جواب میں اسمائل دینا یہ کمال نہیں. کمال تب بنتا ہے کوئی برا کرے ہم اچھا کریں، کوئی نفرت کرے ہم محبت بانٹیں، کوئی جدا کرے ہم جوڑیں. یہ ہے اس دل کا کمال، یہ ہے اس دل کی محبت. کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہم سب کا خالق ہے، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کیا پھر بھی ہمارا رزق بند کرتا ہے؟ اصل محبت تو اس اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ، اپنی مخلوق کے ساتھ ہے. دن رات گناہ کرتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے کبھی رزق بند نہیں کرتا، نعمتیں دینا بند نہیں کرتا، کیونکہ اس کی محبت تو ساری کائنات کے لیے ہے. گناہ گاروں کے لیے بھی ہے، نیکوں کے لیے بھی ہے. اور جو مومن ہے، مومن کا دل تو ہوتا اس طرح سر نور ہے. مومن کہتے ہی اسے ہیں جس کا دل پاک اور صاف ہو، جس کے دل میں محبت رہتی ہو، جس کے دل میں رحمت ہو. کسی کی برائی دیکھے تو معاف کر دیں. گلے شکوے آپس میں ہوتے رہتے ہیں، ان گلوں شکووں کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں. انسان ہے، غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، کمیاں کجیاں ہو جایا کرتی ہیں. پرابلم کیا ہے؟ جب ہم ان گلے شکووں کو، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں جگہ دے دیتے ہیں. ہر وقت وہ ڈستی رہتی ہیں ہمیں، فلاں نے مجھے یہ کہا، فلاں نے مجھے اگنور کیا، فلاں نے مجھے پوچھا نہیں ہے، فلاں نے مجھے ایسے دیکھا ہے. بہن بھائیوں میں بھی تو یہی بات ہوتی ہے. بہن بھائیوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے اسی بات پہ ہوتے ہیں. بچپن میں جھگڑے بھول جاتے ہیں، لیکن بڑے ہو کے کیا ہوتا ہے؟ پھر انہی بہن بھائیوں سے، ایک پلیٹ میں کھانے والوں سے، ایک ساتھ اسکول جانے والوں سے ہر چیز شیئر کرتے ہیں. جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر انہی بہن بھائیوں کی باتیں ہم دل میں رکھ لیتے ہیں. بلا شبہ ڈفرنٹ ہے، لیکن میں ایک اوور آل جنرل مثال دے رہی ہوں، کیونکہ پھر دل میں وہ باتیں ہم اس کو سٹور کرتے رہتے ہیں نا. اور جب فارغ وقت ملتا ہے، کبھی سٹور میں جائیں، ہمارے بھی لاگر ہیں نا یہاں پہ، تو کتنی ایکسٹرا چیزیں ہم نے رکھی ہوتی ہیں سنبھال کے، جن کو ہم صدیوں سے استعمال ہی نہیں کرتے، لیکن ہوتی ہمارے پاس ہیں. اسی طرح وہ باتیں جو غصے میں کی گئی ہوں، جو نفرت میں کی گئی ہوں، یا کبھی ٹونٹ بھی کی جاتی ہے، تانے بھی دیے جاتے ہیں، ان کو ہم نہیں بھول پاتے. جب ان کو نہیں بھول پاتے سکون کبھی نہیں ملتا. عقل مند انسان وہ ہے جو دوسروں کی دی اچھی باتوں کو یاد رکھے اور بری باتوں کو، دکھوں کو، آزمائشوں کو، تکلیفوں کو بھول جائے. اگر غم کو یاد رکھیں گے، تکلیفوں کو یاد رکھیں گے تو آگے نہیں بڑھ سکتے. اور دوسری بات، وہ رحمان بیٹھا ہے حساب لینے کے لیے. جو بندہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس دوسرے زیادتی کرنے والے سے ہی وہاں سے پکڑتا ہے، اس جگہ سے پکڑتا ہے جہاں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا. ہم کتنا کسی سے بدلہ لے سکتے ہیں؟ بتائیں کتنی ہماری کیپیسٹی ہے؟ ایک گرن سے اس کے آگے نہیں ہے. تو کوشش کیا کرے، اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی برا بلا کہتا ہے، اس کو جواب دینے کی بجائے
معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، وہ بھی تو دیکھ رہا ہے، جو وہ دیکھتا ہے وہ کوئی نہیں دیکھتا۔ جب اس کی بارگاہ میں معاملہ چھوڑ دیا پھر وہ جانے، اس کا بندہ جانے۔ لیکن پرابلم کیا ہے کہ ہمارے دل کمزور ہیں، کیونکہ گھر نہیں ہے نا، محبت ملی ادھر چلے گئے، نفرت ملی ادھر چلے گئے، شیطان نے کھینچا ادھر چلے گئے، رحمان کی مجلس میں آئے ادھر ہو گئے۔ یہ جو آنا جانا ہے نا، اس چیز نے نقصان کر دیا۔ اس لیے علامہ نے کہا تھا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، ایک طرف چلا جا۔ پتھر بننا ہے تو پھر پتھر ہی بن، اگر موم بننا ہے تو پھر موم بن۔ یہ ہم سب نے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ 3 سال سے یہ مجلسیں تو ہو رہی ہیں نا، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ہم فیصلہ کریں ہم نے کس گھر کا مہمان بننا ہے، کس گھر میں جانا ہے؟ یہ ہم سب نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آتے جاتے رہنا ہے یا ایک طرف جانا ہے۔ ایک راستے پہ چلنے والے ہمیشہ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، 2 کشتیوں کے مسافر کبھی منزل پہ نہیں پہنچتے، چاہے وہ منزل دنیا کی ہو، چاہے وہ منزل اللہ کی قربت کی ہو، چاہے وہ منزل آخرت کی ہو یا آقا علیہ السلام کے در کی ہو، جدھر بھی جانا ہے ایک طرف کا۔ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ یہ مجلسیں اسی لیے ہم قائم کرتے ہیں، ہم ڈیسائیڈ کر سکیں ہم کس کے ہیں، ہم رحمان کے بندے ہیں یا شیطان کے بندے ہیں، ہم رحمانی ہیں یا شیطانی ہیں۔ الحمدللہ ہم رحمانی ہی رہیں گے، اسی کے بندے بن کے رہیں گے۔ لیکن اس کے لیے دیکھیں، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا ہی چھپانا پڑتا ہے، اتنی اس کو پروٹیکشن دینی پڑتی ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی کر چکی ہوں کہ ہم ڈائمنڈ کی جو جویلری ہے کبھی اس کو اپنے دروازے پہ نہیں رکھتے کہ جو آئے پہلے دیکھے، ایسا کبھی ہوتا ہے؟ وہ ہم اپنے بہت اسپیشل فرینڈس کو یا بہن بھائیوں کو جن سے بہت پیار ہوتی ہے ان کو دکھاتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو کیا ایمان سب سے قیمتی نہیں ہے؟ اسی کو چرانے کے لیے، اسی کو ویسٹ کرنے کے لیے شیطان بھی، دنیا بھی، اور دنیا کے لوگ مختلف روپ میں آ کے ڈسگائز کر کے اس دولت کو چرانے کے لیے آتے ہیں۔ ہمیں بڑا لاک لگانے کی ضرورت ہے، اور دروازہ ہو تو لاک لگتا ہے نا، اور گھر ہو تو دروازہ ہوتا ہے۔ اگر گھر ہی نہیں ہے تو لاک کہاں، دروازہ کہاں پہ ہوگا؟ اگر دروازہ ہی نہیں تو لاک کہاں پہ ہوگا؟ تو پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کر لیں گھر کہاں بنانا ہے۔ گھر بنے گا دروازہ بھی لگ جائے گا، دروازہ لگے گا تو لاک بھی لگ جائے گا۔ اور دل کا پاک اور صاف ہونا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر بندے کی نیت ہو کہ میں فلاں عمل کروں اور وہ نہ کر سکے کسی مجبوری کی وجہ سے، نیت ہو، ارادہ ہو، لیکن نہ کر سکے، تو اللہ اس کا اجر بھی لکھ دیتا ہے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے رہنے والے تھے، اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے حج کا ارادہ کیا۔ جب ان کے مریدوں نے، لوگوں نے سنا کہ وہ شیخ حج کے لیے جا رہے، ہر کوئی تیار ہو گیا کہ اپنے شیخ کی، اس ولی کی سنگت میں حج پہ جائیں گے۔ اب جب سب لوگ جمع ہو گئے، رائے سے کرنے لگے، تو شقیق بلخی رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں حج پہ نہیں جا سکتا، میرے لیے پاسبل نہیں ہے۔ اب وہ جو پیک پہ سب لوگ آئے ہوئے تھے، وہ محبتیں، وہ چاہتیں، وہ سٹاپ ہو گئی۔ اسی لمحے انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ ان کو تو لگتا ہے کہ بزنس کا مسئلہ ہے، پیسے ان کے پاس نہیں تھے، انہوں نے تو مذاق کیا ہے۔ پہلے عقیدتوں کی انتہا یہاں پہ تھی، اب ادھر والے، اب اس چیز کو ملائیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ پہلے ہوئرے سائڈ پہ تھے، پھر بھینستے پہ چلے گئے، جب بھینستے سیدھے پہ گئے، نیگیٹیوٹی پہ گئے، جو جس کے دل میں آیا آ کے ان کی منہ پہ آ کے باتیں سنانا شروع ہو گئی۔ انہوں نے کسی بات کا جواب نہیں دیا، ہر کھٹی میٹھی کڑوی بات کو انہوں نے اسمائل کرتے ہوئے تھولے کر لیا۔ اب چلے گئے لوگ حج کرنے کے لیے، وہاں پر گئے، صفا مروہ عرفات، جو بھی سارے ارکان حج کے، عرفات کے میدان میں سے جب لوگ واپس اعتکاف اس کے طواف کے لیے آئے، تو وہاں کسی ولی کے خواب میں فرشتے آئے، اور فرشتوں نے کہا کہ مبارک ہو، تم سب کا حج ہم نے قبول کر لیا ہے۔ وہ جو ولی تھے انہوں نے پوچھا، اچھا ایسا کوئی پہلے سنا نہیں ہے کہ سب کا حج قبول ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا کسی ایک بندے کی وجہ سے اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا۔ اس ولی نے خواب میں فرشتوں سے پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو کس کی وجہ سے اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا ہے؟ فرشتوں نے کہا شقیق بلخی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب کا حج قبول کر لیا ہے۔
وہ جو ولی تھے انہوں نے خواب میں کہا وہ تو کعبے آئے ہی نہیں، وہ تو حج پہ آئے ہی نہیں، اور آنکھ کھل گئی. اب کیفیت بدل گئی. اب ان کو جلدی تھی واپس کب جاؤں، اور جا کر شقیق بلخی سے پوچھوں ایسا کیا عمل کیا ہے کہ ہم لوگ تو 30-40 دن اتنی لمبی ٹریول کر کے تکلیفیں اٹھا کے حج کرنے آئے ہیں، تو تم تو کعبے گئے ہی نہیں، تم تو حج کرنے گئے ہی نہیں، تو تمہارے صدقے اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا ہے. اب وہ بندے واپس آئے، وہ جو ولی تھے وہ فوراً شقیق بلخی کے گھر میں آئے. اپنے گھر جانے کی بجائے شقیق بلخی نے کہا بیٹھو پانی پیو. کہنے لگے نہیں پانی نہیں پیتے شقیق بلخی، یہ تو بتاؤ ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ تمہارے صدقے اللہ نے حج قبول کر لیا. انہوں نے کہا میں تو گناہ گار سا بندہ ہوں، میں نے کچھ عمل نہیں کیا. ہاں جس دن ہم نے حج پہ جانا تھا اس شام کو میں اپنے گھر سے باہر نکلا محلے میں، تو دیکھا ایک عورت ایک مردار جانور کا، ایک ڈیڈ باڈی جانور کی پڑی تھی، مڑا ہوا تھا، اس کا گوشت کاٹ رہی تھی. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. تو کہتے ہیں میں نے اس کو فالو کیا، اس کے گھر گیا تو دیکھا اس نے وہ گوشت ہنڈیا میں ڈالا اور پکانا شروع کر دیا. تو کہتے ہیں مجھے بڑا عجیب لگا. میں نے اس عورت سے پوچھا کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے، میں بیوہ ہوں، میں ویڈو ہوں، 7 دن ہو گئے ہیں میں اور میرے بچے بھوکے ہیں، اور میرے بچے اب مرنے کے قریب ہیں. میں اپنی بھوک تو برداشت کر سکتی ہوں لیکن بچوں کا رونا برداشت نہیں کرتی. کوئی ادار بھی نہیں دیتا کہ اپنے بچوں کے لیے 2 نوالے خرید سکوں. آج مجبور اور بے بس اس ماری ممتا نے اس لیے حرام کا گوشت لے کے آئی ہے کہ ان کی جان بچا سکوں. کہتے ہیں اسی لمحے میرے دل میں خیال آیا کہ شقیق بلکہ تو کس منہ سے کعبے جائے گا؟ جب اللہ کی مخلوق مجبور ہو کے حرام کھانے پہ مجبور ہے تو تیرا حج کس کام کا؟ اپنا زیادہ سفر اس کو دے دے، حج پھر کر لینا. وہ جو سارے پیسے میں نے حج پہ جانے کے لیے جمع کیے تھے وہ میں نے اس عورت کو دیے اور کہا بہن یہ لو، اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کر لو، اللہ نے چاہا تو پھر میں حج دوبارہ کرنا. وہ دل کی صفائی، وہ احساس، وہ اللہ کی مخلوق سے محبت کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس کے صدقے سب کے حج قبول کر لی. دوسرا جواب نہیں دیا کسی کو، اور اس دوسرا جواب بھی نہیں دیا. تو اس کی بارگاہ کے انداز نرالے ہیں. اسی لیے وہ پنجابی کا شعر ہے نا کہ نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، کملی والے جے ویکھن تے دل ویکھ. یہ دلوں کے سودے ہیں. اگر دل کا آئینہ اپنا صاف ہے، اگر اپنا دل صاف ہے تو ہر کوئی صاف نظر آتا ہے. اگر دل کا اپنا آئینہ گندا ہو نا تو ہر کسی کو ہمیں گندا ہی نظر آئے گا. اگر ہمارے اپنے اندر نیگیٹیوٹی ہے، ہر وقت ہم منفی سوچتے رہتے ہیں تو ہر چیز ہمیں نیگیٹو نظر آتی ہے. اور اگر ہمارے اندر پازیٹیوٹی ہو، اندر اچھائی ہو، اندر محبت ہو، اندر رحمت ہو، اندر وسیع ہو، بڑا ہو، تو پھر ہر چیز نظر آتی ہے. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ دوسروں کے عیبوں پہ نگاہ ڈالنے کی بجائے، دوسروں کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بجائے پہلے اپنا ٹیسٹ تو کریں، پہلے اپنے آئینے کو تو دھوئیں. کیونکہ یہ آئینہ اگر صاف ہو گیا. ایک مرتبہ ابو جہل اور سیدنا صدیق اکبر دونوں آقا علیہ السلام کے پاس آئے. ابو جہل نے کہا نعوذ باللہ، جو اس کے الفاظ تھے، اس نے کہا کہ اے ابو القاسم، پورے قریش میں نعوذ باللہ آپ سے بدصورت میں نے کوئی نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا. وہاں ابو بکر صدیق بھی کھڑے تھے. آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو آپ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں. آپ کا سراپا تو نور ہی نور ہے. اور فرمایا تم نے سچ کہا. اب صحابہ حیران تھے. ابو جہل نے کہا اس نے بری بات کی، آپ نے کہا سچ ہے. ابو بکر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ تو 14ویں کے چاند سے بھی خوبصورت ہیں. آپ نے فرمایا سچ ہے. تو صحابہ بھی یا رسول اللہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی. آپ نے فرمایا میں وہ آئینہ ہوں، جو مجھے دیکھے گا جیسا وہ ہوگا اس سے میں نظر آؤں گا ویسا. جس طرح اس کے دل کا آئینہ ہے، جیسی اس کی سوچ ہے، جیسی اس کی نیت ہوگی اس کو ویسا میں دکھائی دوں گا. یہی وجہ تھی
اسی مکے میں رہتے ہوئے ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر عثمان و علی بھی تھے. کیا وجہ تھی؟ اس ایک فضا میں سانس لینے والے کچھ صحابی بن گئے، کچھ کافر بن گئے. ذات مصطفیٰ دینے والی تو ایک ہی تھی، فرق نگاہ کا تھا، فرق دل کے آئینے کا تھا. ایک طرف آئینہ صاف تھا، ایک طرف آئینہ محبت والا تھا. اس محبت والے آئینے کو نور مصطفیٰ ہی نظر آیا ہے، اس اجلے آئینے کو وہ شمس الضحیٰ نظر آیا، اس گندے آئینے کو وہ نور نظر نہیں آیا. یہی حال ہم سب کا ہے. اگر دل گندا ہے، اگر دل کا آئینہ دھندلا ہے تو پھر خوبصورتی کبھی نظر نہیں آتی، پھر سچائی کبھی نظر نہیں آتی. اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، اپنا ایک گھر بنانا ہے، ایک آئینہ بنانا ہے، اسے صاف کرنا ہے، اتنا صاف کرنا ہے. وہ رب کہتا ہے کہ لوگوں پوری کائنات میں میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں کہیں نہیں رہتا. ہاں ایک جگہ ایسی ہے جو میرا گھر بھی ہے، جو میرا ٹھکانہ بھی ہے. باری تعالیٰ کہاں رہتا ہے؟ کہتا ہے بندہ مومن کے دل میں رہتا ہوں. میرا ٹھکانہ بندہ مومن کا دل ہے. تو سوچئے ہم انسان ہو کر صاف ستھرے گھروں میں رہتے ہیں، گھروں کو خوبصورت بناتے ہیں، تو رب کائنات کیسے ہمارے گندے میلے کچالے دلوں میں رہے گا؟ وہ تو گزرتا بھی نہیں ہوگا، وہ تو دیکھتا بھی نہیں ہوگا. کیونکہ اگر وہ دیکھ لے، وہ تک لے تو پھر دل اندھیروں میں نہیں رہتے، پھر دل پتھر نہیں رہتے، پھر دلوں سے پھر محبت کے چشمے بہری ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ ایک گھر بنانا ہے، اور وہ گھر دلوں کو اجلا کرنا ہے. آزمائشیں آتی ہیں، ہر انسان کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں. شیطان کبھی نہیں چاہتا ہمارے دل کو اللہ کا گھر بنانے دے. رکاوٹیں ڈالتا ہے، آزمائشیں ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، گمراہ کرتا ہے، ڈسگائز کرتا ہے، پرانی باتیں پتہ نہیں کہاں سے نکال کے فرنش کر کے ہمارے سامنے رکھتا ہے. کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ بندہ اللہ کے قریب ہو، وہ دور ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ہم کتنے بے خبر ہیں، شیطان کی باتوں میں آگے ہیں، اس کے بہکاوے میں آگے ہیں. وہ چاہتا ہے اللہ سے دور ہو، ہم اسی کی مانتے ہیں. ارے لوگوں، اب جاگنے کا وقت آ گیا ہے. ہمیں نہیں معلوم ہمارا بلاوا کس وقت آ جائے، کس وقت اس ٹیمپریری دنیا کو چھوڑنا پڑ جائے. آپ کے پاس ہمارا آنے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، اور کوئی خواہش نہیں ہے. جو کچھ میرے شیخ، میرے قائد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد القادری سے میں نے سیکھا ہے، وہ یہی ہے کہ امت کا درد، دوسروں کی بلائی، دوسروں کی خیر، صرف اپنی فکر نہ ہو کہ میری نمازیں صبریں، میں ٹھیک ہو جاؤں، میری فیملی ٹھیک ہوئے. بلکہ وہ کہتے ہیں جس طرح کا درد اپنے بچوں کے لیے رکھتے ہو، جس طرح کی فکر، جس طرح کی کیئر اپنے بچوں کے لیے کرتے ہو، جس دن امت مسلمہ کے بچوں کی، امت مسلمہ کی بیٹیوں کی، امت مسلمہ کے بیٹیوں کا درد تمہارے اندر آ گیا، اس دن تم مومن بن جاؤ. صرف اپنے بچوں کے نہ سوچو کہ ان کا دین سنورے، ان کی دنیا سنورے، دوسروں کے بچوں کے لیے، دوسری فیملیز کے لیے. اسی لیے انہوں نے منہاج القرآن کو بنایا، اسٹیبلش کیا، اور پاکستان سے شروع کیا. اس وقت دنیا کے 98 کنٹریز میں منہاج القرآن کے سینٹرز بنے. اور فی سبیل اللہ کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں، امت کے لیے، نہ صرف امت کے لیے، انسانیت کے لیے. ایک ہی مشن ہے ہمارا، کوئی ایک سنور جائے، کوئی ایک فیملی گناہوں سے بچ جائے، کوئی ایک گھرانہ گمراہ ہونے سے بچ جائے. لیکن یہ اکیلے ہمارے لیے پوسیبل نہیں ہے، اس میں آپ سب کا ساتھ چاہیے. کیونکہ ایک اور ایک 2 نہیں 11 ہو جائے. اور پھر دل کی اصلاح کیسے کریں؟ بس آخری پوائنٹ ہے، دل کی اصلاح کرنے کے لیے بھی تو کوئی طریقہ ہوتا ہے نا. دیکھیے ہمارے کپڑے گندے ہوتے ہیں، گھر گندا ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ یوز کر کے گھر کو صاف کرتے ہیں نا. گھر صاف ہے، ویکیوم کلینر، استوے سگر لگاتے ہیں تو استوا صاف ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے،
شوکن گندا ہوتا ہے تو اس شوکن کو صاف کرتے ہیں، کپڑے گندے ہوتے ہیں تو دھوتے ہیں، واشنگ پاؤڈر ڈالتے ہیں، واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں، پھر ڈیفرنٹ لیکوڈ ڈالتے ہیں پرفیوم لگانے کے لیے، ڈالتے ہیں نا، تب جا کے وہ کپڑا پہننے کے قابل ہوتا ہے۔ اس طرح دلوں کو گندا کر دیا ہے ہم نے، دلوں کو میلا کر دیا ہے، اس کو دھونے کے لیے بھی تو کوئی ہوگا نا۔ خود حدیث مبارکہ میں قرآن مجید نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کا ایک سائیکل ہوتا ہے، کوئی بھی چیز خراب ہو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی ٹول ہوتا ہے۔ فرمایا لوگوں سنو، دلوں کو پاک کرنے کا، دلوں کی میل اتارنے کا، دلوں کا زنگ اتارنے کا بھی ایک سائیکل ہے، ایک ٹول ہے، اور وہ ہے جیسے زنگ آپ دیکھیں لوہے کے اوپر لگا ہوتا ہے نا، اس کو بھی دھویا جاتا ہے، لیکوڈ ڈال کے صاف کیا جاتا ہے۔ فرمایا جن کے دل کالے ہو چکے ہیں، جن کے دل پتھر ہو چکے ہیں، جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، جن کے دل زنگ آلودہ ہو چکے ہیں، ان کو دھونے کے لیے ایک ٹول ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر دلوں کو زندگی دیتا ہے، اللہ کا ذکر دلوں کو نور دیتا ہے، اللہ کا ذکر دلوں کو زندگی دیتا ہے۔ تو اس طرح پھر اس میں اضافہ کرتے جائیں گے، اچھے اخلاق، محبت، رحمت، شفقت، مسکراہٹ کی دلوں کو زندہ کرتی ہے، پھر اچھی صحبتیں، اچھی مجلسیں، امید دینے والے لوگ، اچھی باتیں کرنے والے لوگ، اچھی سوچ رکھنے والے لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں تو دل پر امید رہتا ہے، مایوس نہیں ہوتا۔ تو اچھی مجلسیں ڈھونڈیں، اچھے خود بنیں تاکہ کسی اور کو اچھی مجلس مل جائے۔ تو دلوں کو زندگی دینے کے لیے اللہ کا ذکر، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا، کوئی مانگے تب نہیں، خود سوچیں کسی کو میری کیئر کی ضرورت ہے، ضروری نہیں کہ وہ فائنینشلی ہو، کسی کو وقت چاہیے تو وقت دے دیں، کسی کو بات کرنے کی ضرورت سے بات کر لیں۔ ابتدا گھر سے کرنا، کیا ہمارے گھر میں، ہماری فیملی میں، بہن بھائیوں میں، فیکٹر میں، کوسینر میں، فیملی میں کسی کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے؟ ہم ایک بار کرتے ہیں، آگے سے پازیٹیو جواب نہیں آتا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہم نے کسی سے نیکی کی ہے وہ ہماری تعریف کرے، وہ اپریشیٹ کرے، وہ ہمیں اسپیس دے۔ جب وہاں سے وہ نہیں ملتا ہم دروازہ ہی بند کر لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہم نے اللہ کے لیے اس کی مدد نہیں کی، بلکہ اس سے ریوارڈ لینے کے لیے کی۔ اللہ کے لیے اس کے قریب نہیں کہ اس سے ریوارڈ لینے کے لیے اس کے قریب کی، اس لیے وہ ہیلپ کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس دن نیت ہوگی ریوارڈ اس سے لینا ہے، پھر کوئی نفرت کرے یا محبت، دروازے کھولے یا بند کرے، پھر فرق نہیں پڑتا۔ تو کوشش کریں دلوں میں محبت ہو۔ اگر ہماری زبان سے، وے آف ٹاکنگ سے، وے آف میٹنگ سے، بیہیویئر سے کسی کا دل دکھ گیا ہو تو ایگو میں نہ آئیں کہ وہ مجھ سے بات کرے تو میں کروں گی، اس نے زیادتی کی تھی وہ معافی مانگے۔ ایسا ہوتا ہے نا ہم سب کے ساتھ، ہم سب ایگو، کیونکہ ہوتا ہے اکثر کسی دوسرے نے زیادتی کی ہوتی ہے ہمارے ساتھ، کسی دوسرے نے ہمیں ہرٹ کیا ہوتا ہے، لیکن دیکھیے ظرف تو اپنا اپنا ہے، اپروچ اپنی اپنی ہے۔ بڑے دل والے لوگ بڑے کام کرتے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا جو درخت جھکتا ہے پھل اسی کو لگتا ہے، تو بڑے بن جائیں، جھک جائیں، اس کو راضی کر لیں، اسے منا لیں، اس کو معاف کر دیں، پھر دیکھیے سکون کیسے ملتا ہے، پھر دیکھیے اللہ خوش کیسے ہوتا ہے۔ صرف سالی سجدے کرنے سے وہ کبھی راضی نہیں ہوتا جب تک اس کے بندوں کو راضی نہیں کرتے۔ اللہ کو منانا آسان ہے، یاد رکھیے گا، بندوں کو راضی کرنا مشکل ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے جو مجھ سے محبت کرتے ہو میرے بندوں سے محبت کرو۔ اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو اپنے قریب تو میرے بندوں کو قریب کر لو، ان سے محبت کرو، کیونکہ میرا ٹھکانہ بندہ مومن کا دل ہے۔ اس لیے پنجابی شعر بھی ہے نا، ٹادے مندر ٹادے مسجد ٹادے جو کچھ ٹہند آئی۔ مجھے اگلا فکرہ پنجابی تھوڑی میری پور ہے بہت زیادہ، یا ایک بندے دا دل نہ ٹاوی رب دلاں وچ رہندا ائی۔
آج اسی ٹاپک پہ انشاءاللہ ہم ختم کریں گے. تو چونکہ اللہ کا ذکر دلوں کے زنگ اتارتا ہے تو آج اس مجلس میں انشاءاللہ ہم ذکر بھی کریں گے. ہمارے شیخ ابھی کچھ دن پرسوں ہماری ان سے ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو آپ کی مجلسیں ہوں دعا سے پہلے آپ 5 منٹ کا سب مل کے ذکر کیا کریں, کیونکہ جب اجتماعی ذکر ہوگا اس کی خیر و برکت بھی ہوگی. ہو سکتا ہے کوئی اللہ کی ضرب لگ جائے, اللہ کی کوئی ضرب اس تالے کو توڑ ہی دے, اس اندھیرے کو ختم کر دے. تو انشاءاللہ آج ہم ابھی باجی آپ سے بھی کچھ گفتگو کریں گی تھوڑی سی انشاءاللہ. تو آج یہ چھوٹی سی گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں. ہر کوئی کوشش کرے کہ اپنے دل کا آئینہ اجلا کر لے. جب دل کا آئینہ اجلا ہو جائے گا, اور وہ میں ایک حکایت پڑھی تھی, مولانا روم نے ایک حکایت لکھی ہوئی تھی. انہوں نے لکھا کہ رومی اور فرانسیسی 2 قومیں تھیں, ان کے درمیان جو آرٹسٹ تھے ان کا مقابلہ تھا آپس میں. انہوں نے کہا کہ جیسے ہوتے نا آرٹ کمپٹیشن, آپ کہہ لیں یہی تھا. ان کا آپس میں خون خانسی تھا کہ جس کی سب سے اچھی وہ تصویر ہوگی اس کو فرسٹ انعام ملے گا. اب جو فرانسیسی تھے انہوں نے ایک دیوار کو آمنے سامنے 2 دیواریں مثال انہوں نے لکھی, 2 دیواریں چنی گئی. یہ بولا رومیوں کی ہے, یہ فرانسیسیوں کی ہے. درمیان میں پردہ لگا دیا, اس کو دیکھے نا. اب جو فرانسیسی تھے وہ بہت ماہر تھے, انہوں نے کیا کیا, جتنی ان کی پاس اپنی کہ وہ انہوں نے بیل بوٹے دیوار کو سجایا. دوسری طرف جو رومی تھے انہوں نے کیا کیا, اس دیوار کو چمکانا شروع کر دیا, اس کے اوپر پینٹ کر کے اس کو فرنش کیا, اس کو بنایا کچھ نہیں, اس کو شیشے کی طرح رگڑ رگڑ کے اس کو اتنا چمکا دیا کہ جب پردہ ہٹایا گیا تو اس کا ریفلیکشن جب اس آئینے پہ پڑا, اس دیوار پہ پڑا, تو جنہوں نے اصل بنائی تھی اس سے زیادہ اس میں نظر آ رہی تھی. وہ اس حکایت سے مولانا رومی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بندے اپنے دل کے آئینے کو ایسے مانج مانج کے 2 کے صاف کر لے, اتنا چمکا لے, اگر عمل کم بھی ہوگا, کسی اچھے کی مجلس میں بیٹھ گیا, کسی خوشبو والی جگہ سے گزر بھی ہو گیا, تیرے دل کا آئینہ اتنا صاف ہوگا, اس عمل کا اثر تمہیں زیادہ ہو جائے گا. اس حکایت سے بیسکلی وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور ہم سب نے جو مل کر مومن بننے کا سفر کا آغاز کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں کامیابی عطا کرے, اس کو سپورٹ کریں. کہ صرف دنیا کی باتیں کرنے کے لیے نہ فون کریں بھئی آج یہ پکا لیں, فلاں جگہ چلے جائیں, شادی پہ چلے جائیں. کبھی ایسا فون بھی ہونا چاہیے نا, آپس میں فون کریں. آج کتنی بار درود پاک پڑھا ہے, آج آپ نے اپنی نماز کمپلیٹ کی ہے, ایسا کبھی فون ہونا چاہیے. یہ صحابہ کرام ایسے کیا کرتے تھے, جب وہ آپس میں ملتے تھے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب روز ملتے تھے, جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اس کے بعد بھی جب ملتے, جب اس سے ملتے تو پوچھتے بھائی آج رات آپ کا کیسا عمل رہا, رات کیسی گزری, کیا خاص عمل آپ نے کیا. وہ موٹیویشن تھی, کوپریشن تھی. پھر وہ اپنے اپنے معمولات کو بتاتے کہ بھائی میں نے یہ کیا, بھائی میں نے یہ کیا, آپ نے کیا کیا. تو وہ ویوز بھی ایکسچینج ہوتے تھے, وہ محبتیں بھی شیئر ہوتی تھی, موٹیویشن ملتی تھی. تو میں چاہوں گی کہ ہم سب کبھی ایک کال ایسی بھی کر لیں جو دنیا کے لیے نہ ہو, ایک دوسرے کو محبت بار, یہ بھی نہ ہو کہ وہاں حاکم بن جائیں کہ اگلے کو برا لگ جائے کہ فون کا نماز پڑھی جائے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے, محبت ہو. ضروری نماز کی بات ہو تو میں نے ایگزامپل دی ہے مثال دینے کے لیے. کبھی کوئی کال بھی ایسی ہونی چاہیے جو اس کی باتیں کرنے کے لیے ہو, اس کی باتیں سننے کے لیے ہو. کیونکہ روح جو ہے نا بیسکلی یہ ترستی رہتی ہے. روح اس دیس کی ہے نا, جسم اس دیس کا ہے. فرق کیا ہے, روح ہمیشہ بے چین رہتی ہے, ریسٹ لیس رہتی ہے. جب اس دیس کی باتیں کرتے ہیں اس کو سکون ملتا ہے, اس کو اچھا لگتا ہے. اس لیے ذکر کی مجلسوں میں آ کے سکون کیوں ملتا ہے, کیونکہ روح کو سکون ملتا ہے. ہم اس دیس کی باتیں چھیڑتے ہیں جہاں سے روح آئی ہے, جہاں سے اس نے جانا ہے. جو اصل ہے ہم اس کے ساتھ بالکل, جو ہمارا اصل ہے کنیکٹیوٹی جب اس سے جڑتی ہے تو پھر روح کو سکون ملتا ہے. تو کوئی ایسا فون بھی ایک دوسرے کو کرے, کوئی ایک ایسا میسج کر لے دوسرے کو جس سے یہ کنیکٹیوٹی جڑے. اللہ تعالیٰ آج کی اس کو قبول فرمائے. انشاءاللہ باجی کی